السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگوں والے 2 سیاہ سفید مینڈوں کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک ان کی گردن پر رکھا اور انہیں یعنی اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو جو آدمی بھی وہ قربانی کرتا ہے یعنی ذبح کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کلمات یہ ضرور پڑھے۔ اگر اس نے یہ کلمات نہیں پڑھے تو وہ گناہگار ہوگا، وہ قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کلمات یہ پڑھنے ضروری ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ چاہے آپ جو بھی چیز ذبح کرتے ہو، بکرا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، اور اس طرح مرغی ہو، یعنی قربانی کے علاوہ کے دنوں میں جب ہم مرغی ذبح کرتے ہیں تو اس پر بھی یہ الفاظ پڑھنے چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر یہ الفاظ آپ نے نہیں پڑھے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے، جو چیز آپ نے ذبح کی ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یعنی یہ الفاظ اس کے علاوہ، قربانی کرنے کے علاوہ، یعنی جو دوسرے الفاظ ہیں اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی پڑھے۔ ہاں، بہتر ہے کہ سب آدمی یعنی جو شریک ہوتے ہیں گائے میں، بھینس میں، جو 7 آدمی ہوتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ بھی یہ الفاظ پڑھے، لیکن اس کی ضروری ہے جو ذبح کرتا ہے وہ یہ الفاظ ضرور پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اپنی نیت وہ صاف کرنی چاہیے، کیونکہ گوشت تو ہم روزانہ کھاتے ہیں، لیکن یہ قربانی یہ صرف اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے پیسے ہیں جو ہم قربانی میں وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ ہم گوشت 1000-2000 کے بھی خرید سکتے ہیں، لیکن ہم نے 25-30 ہزار 50 ہزار جو لگا لیے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے لگائے ہیں۔ تو اپنی نیت وہ صاف کرنی چاہیے، خاص کر اس وقت جب قربانی ذبح کا وقت ہوتا ہے۔ جب ذبح کرتے ہیں، جو ذبح کرتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو تلقین کرے، اس کے ساتھ جو لوگ شریک ہوتے ہیں اس کو تلقین کرے کہ اپنی نیت وہ صاف کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کرے، کیونکہ اگر ایک کی نیت بھی وہ خراب ہو گئی تو اس لیے ساری قربانی وہ ضائع ہو گئی۔ اگر ایک آدمی یعنی ایک قربانی میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں اور ایک کی نیت خراب ہو گئی تو ساری قربانی وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم میں صحیح طریقے سے، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی نصیب فرمائے۔